رات کے کوئی 8 بجے اچانک شاہد آ گیا۔ نیاز اس وقت موجود نہیں تھا۔ عام طور پر وہ اس وقت غیر حاضر رہتا تھا۔ سلطانہ چاہتی تو نیاز کے دوسرے ملنے جلنے والوں کی طرح اسے بھی تڑخا دیتی، مگر شاہد سے ملنے وہ خود ڈرائنگ روم میں گئی۔ وہ کسی کام سے نیاز کے پاس آیا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے سلطانہ کو پھر مسز نیاز کہہ کر مخاطب کیا۔ سلطانہ نے سوچا کہ وہ اس غلط فہمی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے مسکرا کر ٹوکا، آپ مجھے مسز نیاز نہ کہا کریں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا، کیوں؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ سلطانہ نے شرما کر دبی زبان سے کہا، شاید آپ کو پتہ نہیں، نیاز صاحب رشتے میں میرے سوتیلے والد لگتے ہیں۔ شاہد تعجب سے منہ پھاڑ کر بولا، ارے! لمحہ بھر تک وہ ہکا بکا اسے تکتا رہا۔ تو پھر اس روز آپ نے یہ بات کیوں نہ بتائی؟ آپ لوگوں نے بات بتانے کا موقع ہی کہاں دیا؟ شاہد معذرت کرنے لگا، ہم تو یہی سمجھے ہوئے تھے۔ یہ تو بہت بری بات ہو گئی۔ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ پھر اس نے گھبرا کر خود ہی کہا، آپ نے ضرور برا مانا ہوگا۔ اسے پریشان دیکھ کر سلطانہ بولی، وہ تو غلط فہمی تھی، اس کا کیا برا ماننا؟ شاہد نے اس کے بعد کچھ نہ کہا، چپ چاپ بیٹھا سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لگاتا رہا۔ پنکھے کی ہوا سے اس کے بال بکھر کر پیشانی پر آ گئے تھے۔ چہرہ سوچتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس عالم میں وہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ سلطانہ نے کئی بار اسے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہر بار وہ اسے زیادہ کشش انگیز نظر آیا۔ معصوم چہرہ، بڑی بڑی روشن آنکھیں اور بھرے بھرے گلابی ہونٹ۔ الفاظ مانی، ٹرخانا ٹال دینا، دزدیدہ نگاہوں سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا۔ خاموشی تھی۔ باہر باغیچے میں درختوں کے خشک پتے آہستہ آہستہ کھڑکھڑا رہے تھے، دبی دبی آہٹیں پیدا کر رہے تھے۔ رات کا اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ سلطانہ نے اسے خاموش پا کر پوچھا، آپ کیا سوچنے لگے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ذرا تھا۔ کیا؟ سلطانہ نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ شاہد علی نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور بے چین ہو کر انگلی سے سر کے بال کریدنے لگا۔ پھر اس نے دبی زبان سے کہا، میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے بارے میں؟ شاہد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھا، دروازے پر پہنچا اور سلطانہ کی جانب دیکھے بغیر باہر چلا گیا۔ سلطانہ کچھ نہ بولی، گمسم بیٹھی رہی۔ دوسرے روز شام کو وہ پھر آیا۔ نیاز اس وقت بھی موجود نہ تھا۔ سلطانہ جیسے اس کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بلا جھجک پہنچ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کوئی بات نہیں ہوئی۔ کمرے میں خاموشی تھی اور باہر شام در و دیوار سے نیچے اتر رہی تھی، رفتہ رفتہ پھیل رہی تھی، تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہد کی آواز خاموشی میں ابھری، میں آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ مجھ سے؟ سلطانہ کے لہجے میں استعجاب تھا۔ یہاں تو بہت ویرانی ہے۔ شاہد نے گفتگو کا رخ بدل دیا، آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ گھبراتا تو ہے۔ اس دفعہ سلطانہ کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر شاہد کو دیکھا، آپ مجھ سے ملنے کیوں آئے تھے؟ شاہد چپ رہا۔ اس نے پہلو بدلا، اس کے چہرے سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دروازے کی طرف مڑا، آگے بڑھا مگر دہلیز تک پہنچتے پہنچتے ٹھٹکا۔ پلٹ کر سلطانہ کی جانب دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ شاہد مبہوت کھڑا رہا۔ الفاظ مانی، حیران، ہکا بکا، سحر زدہ، جس پر جادو کیا گیا ہو۔ شاہد مبہوت کھڑا رہا، پھر کسی سحر زدہ انسان کی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا سلطانہ کے قریب آیا۔ اس کی سانس اتنی تیز چل رہی تھی گویا ہانپ رہا ہو۔ سلطانہ بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ سلطانہ نے شاہد کی گرم گرم سانسوں کی حرارت اپنے رخساروں پر محسوس کی۔ شاہد کی آنکھوں میں چراغ جھلملا رہے تھے، ہونٹوں پر لرزش تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور بے اختیار سلطانہ کو اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا۔ سلطانہ نے کسمسا کر کئی بار اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکلنے کی کوشش کی مگر صرف کل بلا کر رہ گئی۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس نے نڈھال ہو کر اپنا سر شاہد کے کندھے سے ٹکا دیا۔ وہ موم کی طرح پگھل چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں شاہد کی تیز سانسوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ سلطانہ اس کے پہلو میں بت بنی کھڑی تھی۔ چند لمحے بعد شاہد کی آواز ابھری،
میں امریکہ نہیں جاؤں گا، میں اب MBA نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بے ترتیب سانس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ سلطانہ نے مجسم سوال بن کر پوچھا۔ میں تم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں آج یہی کہنے آیا تھا۔ وہ ہولے ہولے سلطانہ کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ میں پہلے تم سے شادی کروں گا، خدا کی قسم میں آج ہی امی سے صاف صاف کہہ دوں گا، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بے حد جذباتی ہو گیا۔ تم میری ہو، تم میری ہو۔ اس نے پاگلوں کی طرح سلطانہ کی گردن چومنا شروع کر دی۔ شاہد چلا گیا۔ سلطانہ اپنے کمرے میں گئی، آئینے کے روبرو کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھا اور ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ سوچتی رہی کیا وہ واقعی خوبصورت ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ شاہد اس سے بیاہ کر لے؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں کلبلاتے رہے اور اس کی دلکش آنکھیں بار بار آئینے میں جھپکتی رہیں۔ ہونٹ لرز کر رہ جاتے، ان پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ وہ شام اور ایسی کئی شامیں اس نے انگڑائیاں لے لے کر اور مسکرا مسکرا کر گزار دیں، مگر شاہد دوبارہ نہ آیا۔ ایک روز نیاز نے باتوں باتوں میں سلطانہ کو بتایا کہ شاہد امریکہ چلا گیا ہے۔ سلطانہ کے دل پر زور کا گھونسا لگا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ زندگی ایک بار پھر اسے جل دے گئی تھی۔ اس صدمے نے اسے توڑ پھوڑ کر ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ سہانے خواب جو اس نے پچھلے کئی روز سے دیکھے تھے، تارے عنکبوت کی مانند بکھر کر رہ گئے۔ اس کے چاروں طرف اندھیرے کا جال پھیل گیا۔ پھر زندگی کا وہی لک و دک صحرا تھا، وہی تنہائی، وہی بے چارگی۔ ساون کا مہینہ لگ چکا تھا۔ آسمان پر اودی اودی بدلیاں گھر گھر کر آتیں، مینہ برستا اور ہر طرف جل تھل ہو جاتا۔ برسات کی ایک ایسی ہی رات تھی۔ پچھم سے گھٹائیں امڈی، ہوا کے تیز ہولے چلنے لگے، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے کھڑکی کے شیشوں پر ٹپ ٹپ بج رہے تھے۔ ہوا کی سرسراہٹیں سیٹیوں کی طرح رات کے سناٹے میں چیخ رہی تھیں۔ رات کے 11 بجے کا عمل تھا۔ سلطانہ ابھی جاگ رہی تھی۔ اچانک بجلی غائب ہو گئی۔ جھلکتی ہوئی تمام روشنیاں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ سلطانہ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ دیر تک سہمی ہوئی پڑی رہی۔ موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ پھر اس نے برساتی میں کار رکنے کی آواز سنی۔ نیاز واپس آ گیا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز پختہ فرش پر سنائی دی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز ابھری۔ نیاز اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کئی بار اس کی کھنکار خاموشی میں ابھری، پھر اس پر گہرا سناٹا چھایا تھا۔ الفاظ مانی: کوڑا کرکٹ، گرے ہوئے مکان کی اینٹیں وغیرہ، تارے عنکبوت، مکڑی کا جالا، لک و دک، سنسان، ویران، پچھم، مغرب، برساتی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ بارش برابر ہو رہی تھی۔ ہوا درختوں میں چیخ رہی تھی۔ سلطانہ ابھی تک سو نہ سکی تھی۔ بجلی واپس نہیں آئی تھی۔ اندھیرے سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ تیز ہوا کی سرسراہٹوں میں اس نے سنا باہر برآمدے میں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ چاپ رک رک کر ابھر رہی تھی۔ سلطانہ لرز کر رہ گئی۔ قدموں کی آہٹ رک رک کر ابھرتی رہی۔ بارش کا زور ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ ہوا کے شور سے دل دہلتا تھا۔ اسی اثناء میں کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ ڈر کے مارے سلطانہ مسحری کی پٹی سے چمٹ گئی۔ پھر ایک بھاری آواز ابھری، سلطانہ، سلطانہ۔ نیاز آہستہ آہستہ پکار رہا تھا۔ سلطانہ نے پوچھا، کون؟ نیاز نے کہا، دروازہ کھولو۔ سلطانہ دم بخود پڑی سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دروازے پر آہستہ آہستہ کھٹ کھٹ ہو رہی تھی۔ نیاز رک رک کر اسے آواز دیتا رہا۔ آخر سلطانہ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ نیاز اندر آ گیا۔ ذرا دیر وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ پھر اس نے سلطانہ سے کہا، دیکھو، ذرا ہوشیار سونا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، کیوں؟ مجھے ابھی ابھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی برآمدے میں چل رہا ہے۔ آواز سلطانہ نے بھی سنی تھی۔ وہ خوف سے لرز کر رہ گئی۔ نیاز کہتا رہا، پہلے تو میں پڑا پڑا اس آہٹ کو سنتا رہا، پھر باہر نکل کے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ اندھیرا اس قدر ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ تم نے موم بتیاں بھی منگوا کر نہیں رکھی؟
اس کی آواز اندھیرے میں آہستہ آہستہ ابھرتی رہی۔ خوف کے مارے سلطانہ کی آواز تک نہ نکلی، وہ سہمی ہوئی کھڑی رہی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا، کچھ نظر نہ آنا۔ نیاز نے پوچھا، تم کو ڈر تو نہیں لگے گا؟ اور جواب کا انتظار کیے بغیر سلطانہ کا بازو تھام لیا۔ چلو آج میرے کمرے میں سو جاؤ۔ سلطانہ نے کسمسا کر آہستہ سے کہا، نہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نیاز نے اسے پیار سے ڈانٹا، پاگل مت بنو، آؤ، اور جھپاک سے اسے دونوں بازوؤں پر اٹھا لیا۔ نیاز اسے بازوؤں پر اٹھائے ہوئے کمرے کے باہر آ گیا۔ بارش کے قطرے کھڑکی کے شیشوں پر، درختوں پر، چھتوں پر بج رہے تھے۔ ہوا فراٹے بھرتی ہوئی درختوں سے گزرتی تو ایسا محسوس ہوتا کوئی زور زور سے کہکہے لگا رہا ہے۔ اندھیرا بہت گہرا تھا اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نیاز کے بوجھل قدموں کی آواز برآمدے کے پختہ فرش پر آہستہ آہستہ ابھرتی رہی۔ کھٹ 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 آواز دور ہوتی چلی گئی۔ باہر درختوں میں کوئی پرندہ اچانک زور سے چیخا، پھر اس کی چیخ بارش کے شور میں ڈوب گئی۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ بھیگی ہوئی سیاہ بخت رات اور سیاہ ہو گئی۔ فصل 11۔ سلمان لگ بھگ 1.5 مہینے تک اسپتال میں رہا۔ اس کے جسم پر 13 زخم آئے تھے۔ 3 روز تک وہ ایمرجنسی وارڈ میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو اس کی بینائی بہت دھندلی تھی۔ زیادہ تھی کہ منہ سے آواز نہ نکلتی تھی۔ پہلو میں تیسری پسلی کے نیچے ایسا گہرا زخم تھا جس نے کئی روز تک ڈاکٹروں کو پریشان رکھا۔ شروع میں اسکائی لارک اسپتال میں اس کی عیادت کے لیے آتے رہے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے آنا جانا بالکل چھوڑ دیا۔ ان کا یہ رویہ سلمان کو بہت شاک گزرا۔ اسے اسکائی لارکوں کی اس بے اعتنائی پر غصہ آیا اور اپنی بے کسی پر دکھ بھی ہوا۔ اسپتال سے صحت یاب ہو کر جب وہ ہیڈ کوارٹر پہنچا تو بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ راستے بھر سوچتا رہا کہ فلک پیما کے آئندہ اجلاس میں وہ اسکائی لارکوں کی اس بے رخی کے خلاف شدید احتجاج کرے گا اور یہ دریافت کرے گا کہ اس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیوں اختیار کیا گیا۔ لیکن گمٹی پہنچ کر اس نے ہیڈ کوارٹر دیکھا تو سب کچھ بھول گیا۔ ہیڈ کوارٹر کی دیواریں ابھی تک جھلسی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ہر چند کے جلے ہوئے دروازوں اور کھڑکیوں کی جگہ نئی کھڑکیاں اور دروازے لگا دیے گئے تھے، مگر آتش زدگی کے نشانات جگہ جگہ دھوئیں کے سیاہ دھبے بن کر بکھرے ہوئے تھے۔ لائبریری کی ایک دیوار چٹک گئی تھی، اس میں انچ بھر چوڑا نشان تھا۔ الفاظ معنی: نقاہت کمزوری، عیادت تیمار داری، شاک ناگوار، بے اعتنائی لاپرواہی۔ سلمان جس وقت وہاں پہنچا دن ڈھل چکا تھا۔ شام کے امنڈتے اور پھیلتے ہوئے دھندلکے میں ہیڈ کوارٹر کی عمارت کسی کھنڈر کی طرح ویران نظر آ رہی تھی۔ سلمان نے اندر داخل ہو کر دیکھا، کمروں میں گہرا سناٹا تھا۔ نہ پہلی سی چہل پہل تھی، نہ اسکائی لارکوں کی مصروف اور سرگرم زندگی کی گہما گہمی تھی۔ ہر طرف بوجھل خاموشی چھائی تھی۔ وہ راہداری سے گزرتا ہوا دفتر کی جانب بڑھا۔ دفتر کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے میں دن کی ڈوبتی ہوئی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ اس نیم تاریکی میں ایک نحیف و لاغر شخص میز پر جھکا سامنے رکھے ہوئے کاغذات دیکھنے میں محو تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ یہ ڈاکٹر زیدی تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں، بال کن پٹیوں سے سفید ہو گئے تھے۔ وہ خاصا بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ سلمان کے دل کو سخت دھچکا لگا۔ وہ دروازے پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ غور سے دیکھنے لگا کہ آیا وہ ڈاکٹر زیدی ہی ہے یا کوئی اور۔ واقعی وہ اب بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ اچانک ڈاکٹر نے گردن اٹھا کر سلمان کی طرف دیکھا اور حیرت سے چیختا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ہیلو سلمان۔ سلمان گرم جوشی سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا، ڈاکٹر، تم نے اپنا یہ کیا حلیہ بنا لیا؟ ڈاکٹر زیدی صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی پج مردہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سلمان کے اس سوال سے اسے ذہنی اذیت پہنچی ہے۔ سلمان نے خاموشی اختیار کر لی، مزید بات نہیں کی۔ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں اب خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اٹھ کر لیمپ روشن کیا۔ سلمان نے پوچھا، دوسرے اسکائی لارک کہاں ہیں؟ اپنے اپنے حلقوں میں کام کرنے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر زیدی کے جواب سے سلمان کو بڑی ڈھارس ہوئی۔ اس کے بعد باتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔
ڈاکٹر زیدی نے بتایا کہ صفدر بشیر حملے کی رات ہی کو جاں بحق ہو گیا تھا۔ الفاظ مانی: نحیف و لاغر، بہت زیادہ کمزور، ششدر، حیران، پے مردہ، افسردہ، مرجھائی ہوئی۔ ڈاکٹر زیدی نے بتایا کہ صفدر بشیر حملے کی رات ہی کو جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے 42 نشانات تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے اسکائلارک بھی زخمی ہوئے تھے۔ صرف فہیم اللہ اور 2 اسکائلارکوں کے ساتھ پچھلی دیوار پھاند کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پولیس موقع واردات پر اس وقت پہنچی جب حملہ آور فرار ہو چکے تھے۔ حالانکہ فہیم اللہ نے ہیڈ کوارٹر سے نکلتے ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ پولیس کو حملے کی اطلاع کر دی تھی۔ پولیس کی تفتیش شروع ہونے کے چند ہی روز بعد قریب سارے اسکائلارک گرفتار کر لیے گئے۔ ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لی گئی اور تمام کاغذات پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اسکائلارکوں پر صفدر بشیر کے قتل کے الزام میں مقدمہ قائم کیا گیا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق الزام کی نوعیت یہ تھی کہ صفدر بشیر فلک پیما سے مستعفی ہو چکا تھا۔ وہ لندن جانے والا تھا۔ واردات کی شب وہ ہیڈ کوارٹر آیا تھا اور فلک پیما کے فنڈ میں اس کی جو رقم موجود تھی اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا، مگر رقم دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ اسکائی لارکوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صفدر بشیر اپنے حامیوں کے ساتھ حملہ کرنے کی نیت سے آیا تھا، ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو آگ لگا دی۔ پولیس کے موقف کی تائید علیم احمد نے کی۔ بعد میں فہیم اللہ بھی سرکاری گواہ بن گیا۔ ان دونوں کے علاوہ پولیس بستی سے بھی چند گواہ مہیا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مقدمے کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ پولنگ سے قبل کسی اسکائی لارک کی ضمانت نہ ہو سکی۔ ووٹنگ کے وقت پولنگ اسٹیشن پر اسکائی لارکوں کا نہ کوئی ایجنٹ موجود تھا اور نہ ہی ووٹوں کی گنتی کے وقت کوئی نمائندہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی امیدوار تھا، مگر دوسرے اسکائی لارکوں کے ساتھ وہ بھی جیل میں بند تھا۔ انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوا تو اس کے ووٹ تعداد میں اس قدر کم نکلے کہ ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ خان بہادر فرزند علی بھاری اکثریت سے میونسپل بورڈ کا ممبر منتخب ہو گیا۔ اس شاندار کامیابی پر اس نے دھوم دھام سے جلوس نکلا۔ بستی میں جگہ جگہ مٹھائی تقسیم ہوئی۔ اس کے کارکنوں نے اپنے گھروں پر چراغاں کیا۔ خان بہادر فرزند علی کی کامیابی کے چند ہی روز بعد اسکائی لارکوں کی ضمانتیں منظور ہونا شروع ہو گئیں۔ علی احمد بھی ضمانت پر رہا ہو چکا تھا، البتہ ریاض سیفٹی ایکٹ کے تحت ہنوز نظر بند تھا۔ بعض اسکائی لارک رہائی کے بعد اس قدر دہشت زدہ اور ہراساں ہو گئے کہ انہوں نے فلک پیما سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب صرف 7 اسکائی لارک رہ گئے تھے۔ اس افراتفری میں تمام محاذوں پر کام بند ہو گیا تھا۔ انڈسٹریل ہوم پر کسی نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ تعلیم بالغاں کے تمام مراکز بند ہو گئے۔ دارالمطالعے میں ایک تانگے والے نے اپنا گھوڑا باندھنا شروع کر دیا اور اسے باقاعدہ استبل بنا دیا۔ فلک پیما کا فنڈ ضبط کر لیا گیا تھا اور ہیڈ کوارٹر کی عمارت سربمہر کر دی گئی تھی۔ رہائی کے بعد اسکائی لارکوں کے سامنے طرح طرح کی مشکلات تھیں، جن پر قابو پانے کے لیے نہایت سرگرمی سے جد و جہد کی جا رہی تھی۔ تحریک کو زندہ رکھنے کے واسطے عنصر نو سازگار فضا پیدا کرنا پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر زیدی دیر تک سلمان کو بیتی باتیں سناتا رہا۔ سلمان نے یہ حالات سنے تو غم و غصے سے تڑپ کر بولا، یہ ساری مصیبتیں خان بہادر کی لائی ہوئی ہیں، بڑا کمینہ اور بے رحم شخص ہے۔ ڈاکٹر زیدی نے کہا، اقتدار کی ہوس انسان کو اندھا اور خود غرض بنا دیتی ہے۔ فہیم اللہ اور علیم احمد سے بھی کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں، ڈاکٹر نے لمحہ بھر رک کر کہا۔ خان بہادر نے دونوں کو میونسپلٹی میں ملازمت دلوا دی ہے۔ سنا ہے تنخواہ تو زیادہ نہیں مگر بالائی آمدنی بہت اچھی ہے۔ بڑے ٹھاٹھ باٹ سے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد علی احمد آ گیا۔ اس کے ہمراہ 2 نوجوان اسکائی لارک بھی تھے۔ علی احمد نے سلمان کو دیکھا تو گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ ہنس کر بولا، میں تو سمجھا تھا کہ جس طرح اور اسکائی لارک ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تم نے بھی منہ موڑ لیا۔ سلمان نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، میں آج ہی تو اسپتال سے نکلا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو نہیں پوچھا کہ کس حال میں رہا، زندہ بچا کہ مر گیا۔ علی احمد معذرت کرتے ہوئے بولا، بھائی معاف کرنا، کچھ عرصہ تو جیل میں گزرا، رہائی ملی تو افراتفری کا زمانہ گزرا کہ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ الفاظ معنی، سرے سے بالائی آمدنی، مراد رشوت، ناجائز کمائی۔
تمہاری شکایت بالکل درست ہے، مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ سلمان نے مزید کچھ نہ کہا۔ علی احمد اسے اسکائی لارکوں کی سرگرمیوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ 8 بجے تک سارے اسکائی لارک دفتر میں اکٹھا ہو گئے۔ ہر ایک نے بڑے جوش و خروش سے سلمان کا خیر مقدم کیا۔ سب اس کی آمد سے بہت خوش تھے۔ ان میں نئی توانائی اور مستعدی نظر آ رہی تھی۔ اس روز سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ 10 بجے کے قریب فلک پیما کا اجلاس ہوا، جس میں صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور اس کی روشنی میں آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ نئے عزائم اور تازہ ولولے کے ساتھ جد و جہد کرنے کا عہد کیا گیا۔ اجلاس آدھی رات تک جاری رہا۔ ہر مسئلے پر بحث ہوئی اور ہر اسکائی لارک نے بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نئی تجاویز پیش کی گئیں۔ سب سے زیادہ اس تجویز پر زور دیا گیا کہ فلک پیما کے نئے کارکن بنائے جائیں، مگر علی احمد نے اس تجویز کی مخالفت کی، اس لیے کہ فلک پیما کے پاس اب بہت قلیل فنڈ تھا۔ وہ بھی علی احمد نے 12,000 روپے میں اپنا مکان فروخت کر کے مہیا کیا تھا، اور جس کا بیشتر حصہ مقدمے بازی میں اور ضروری اشیاء کی خریداری پر خرچ ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں بعض اسکائی لارکوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ فلک پیما کے ہمدردوں سے چندہ لیا جائے۔ سلمان کی رائے تھی کہ تعلیم بالغاں کے مرکزوں میں پڑھنے والے طلباء سے فیس لی جائے، جو بہت معمولی ہو۔ ڈاکٹر زیدی نے اس کی تائید کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ڈسپنسری سے جو دوائیں دی جاتی ہیں، مریضوں سے ان کی کچھ نہ کچھ قیمت لی جائے، کم سے کم ان لوگوں سے جو قیمت دے سکتے ہیں۔ لیکن اس روز کوئی تجویز منظور نہیں کی گئی اور فنڈ کا مسئلہ آئندہ اجلاس تک ملتوی کر دیا گیا۔ ڈاکٹر زیدی نے سلمان کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دن آرام کرے۔ اس کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ کوئی کام کر سکے، مگر اس نے ڈاکٹر کی ایک نہ سنی۔ دوسرے ہی روز اپنے پرانے شاگردوں سے ملا۔ جس جگہ تعلیم بالغاں کا مرکز تھا وہ جگہ دیکھی۔ وہاں ایک کسائی نے گوشت کی دکان کھول لی تھی۔ اس کا گھر بھی قریب ہی تھا۔ سلمان اس سے ملا اور یہ تجویز پیش کی کہ دکان کہیں اور منتقل کی جائے، مگر وہ سرکش آدمی تھا۔ اس نے نہ صرف سلمان کی تجویز مسترد کر دی، بلکہ اس قدر خفا ہوا کہ گالی گلوچ پر اتر آیا۔ سلمان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی غصہ آ گیا۔ اچھی خاصی لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا ہو گئی۔ سلمان نے بات آگے نہ بڑھنے دی۔ یہ طے کیا کہ مرکز کسی اور جگہ قائم کر لیا جائے۔ کہیں جگہ ملے تو فوری طور پر کسی کھلی جگہ چٹائیاں بچھا کر اور گیس بتی روشن کر کے کلاسیں شروع کر دی جائیں۔ شام کو سلمان وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے پرانے ٹین کے ڈبوں کا سائبان ڈال دیا گیا تھا۔ گیس بتی روشن تھی اور فرش پر چٹائیاں بچھی تھیں۔ اسے بڑی خوشی ہوئی اور وہ دن یاد آ گیا جب فلک پیما نے تعلیم بالغاں کا پہلا مرکز قائم کیا تھا۔ چند ہی روز میں طلباء کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ مجبوراً داخلہ بند کرنا پڑا۔ جب مرکز اچھی طرح چلنے لگا تو سلمان نے اس کی ذمہ داری ایک تربیت یافتہ اسکائی لارک کے سپرد کی اور خود دوسرا مرکز منظم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لگ بھگ مہینہ بھر میں سلمان نے دوڑ دھوپ کر کے تعلیم بالغاں کے 3 مراکز قائم کر دیے۔ ان میں باقاعدہ تعلیم بھی شروع ہو گئی۔ علی احمد کو سلمان کے واپس آنے سے بڑی مدد ملی۔ اب ہر کام معمول پر آتا جا رہا تھا۔ انڈسٹریل ہوم کو اسکائی لارکوں نے اپنی نگرانی میں لے کر از سر نو منظم کرنا شروع کر دیا تھا۔ دارالمطالعے پھر سے قائم کر دیے گئے۔ ڈسپنسری کو بھی درست کیا گیا، مگر سب سے بڑی دقت فنڈ تھی، جس کے بغیر کام چلانا بہت مشکل تھا۔ اسکائی لارک ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے تھے کہ فنڈ کس طرح مہیا کیا جائے۔ فنڈ کی قلت کے باعث اسکائی لارکوں نے ایک وقت کا کھانا بند کر دیا تھا، اپنی تمام ضروریات کم سے کم کر دیں۔ سگریٹوں کے بجائے انہوں نے بیڑیاں پینا شروع کر دی تھیں۔ جن کے کپڑے پھٹ گئے تھے وہ دوسرے اسکائی لارکوں کے کپڑوں سے کسی نہ کسی طور پر اپنا کام چلا رہے تھے۔ سلمان کی صحت اسپتال سے نکلنے کے بعد پہلے ہی خراب تھی۔ سخت مشقت اور مناسب غذا نہ ملنے کے باعث اس کا جسم اور لاغر ہو گیا۔ چہرے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، آنکھیں اندر دھنس گئی تھیں، خشک بال تنکوں کی طرح کھڑے رہتے، اس کے چہرے پر ویرانی برسنے لگتی، مگر وہ اپنی بے نیاز کام کرنے کی دھن میں مگن تھا۔ ایک شام کو سلمان شہر کے بڑے بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک نیاز سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ نیاز کے ساتھ سلطانہ بھی تھی۔ وہ اس وقت خاصی ماڈرن اور طرح دار لگ رہی تھی۔
جدید طرز کا ریشمی لباس اور ہلکا ہلکا میک اپ، وہ کسی شہزادی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ دونوں ایک دکان سے نکل کر باہر آ رہے تھے۔ سلمان نے چاہا کہ ان کی نظریں بچا کر نکل جائے، مگر نیاز نے اسے دیکھ لیا۔ بے تکلف سے بولا، ہیلو سلمان۔ مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ نیاز اس کے قریب آ کر بولا، ارے بھائی کہاں ہو، کہیں نظر نہیں آتے؟ سلمان نے جواب دیا، میں تو یہیں تھا، مگر تم نے یہ اپنا کیا حلیہ بنا لیا ہے؟ سلمان اس کی بات سن کر قدرے گھبرا گیا۔ واقعی اس کا عجیب حلیہ تھا، خشک بال، بڑھا ہوا شیب، چہرے پر گرد، لباس گندا جس کی ایک آستین اس طرح پھٹ گئی تھی کہ اندر کی جلد صاف نظر آتی، اور نیاز ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی لانڈری سے ابھی دھل دھلا کر نکلا ہے۔ شاک سکن کی جھلکتی ہوئی سفید بش شرٹ اور کار ڈرائی کی پتلون میں وہ خاصا سمارٹ لگ رہا تھا۔ چہرے کی رنگت نکھر گئی تھی، رخساروں پر ہلکی ہلکی سرخی تھی، آنکھیں شفاف تھیں۔ سلطانہ کے ہمراہ کسی طرح بھی وہ ناموزوں نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ سلمان نے اس کے روبرو خود کو کوڑے کے ڈھیر سے نکلے ہوئے مریل چوہے کی طرح حقیر محسوس کیا۔ نیاز بولا، کہیں نوکری ووکری بھی ملی یا ابھی تک بے روزگاری کا چکر چل رہا ہے؟ نوکری کا ارادہ تو مدت ہوئی میں نے ترک کر دیا، تو پھر کیسے کام چل رہا ہے؟ نیاز نے سلمان سے پوچھا۔ کچھ سوشل کام کر رہا ہوں آج کل۔ نیاز ہنسنے لگا، ارے بھائی اس سوشل کام وام کے چکر میں کہاں پڑے ہو، ذرا اپنی حالت تو دیکھو، میں پہلے تو تمہیں پہچان ہی نہ سکا۔ سلمان اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا، کہنے لگا، بیمار تھا۔ نیاز بڑے سرپرستانہ انداز میں بولا، بھائی لیڈری ویڈری تم کو زیب نہیں دیتی، یہ تو بڑے آدمیوں کے چونچلے ہیں، میرا کہاں مانو تو اس جھنجھٹ پر لعنت بھیجو۔ کل کسی وقت آ کر مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے نوکری کا بندوبست کروا دوں گا۔ میرا دفتر پاور ہاؤس کے برابر والی سڑک پر ہے، وہاں آ کر جس کسی سے پوچھو کہ دفتر کا پتہ بتا دے گا۔ میں عام طور پر 9 بجے دفتر پہنچ جاتا ہوں اور 2 بجے تک ضرور رہتا ہوں۔ لو یہ میرا کارڈ رکھ لو۔ اس نے جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر سلمان کو دیا۔ سلمان اس کی باتوں پر سخت جھنجھلایا، دل ہی دل میں کہا، یہ سالہ کباڑیا خود کو کیا سمجھنے لگا ہے، نہ جانے کیا 420 کر کے کچھ رقم پیدا کر لی، اب اس طرح بات کر رہا ہے جیسے دولت کے ساتھ اس کی عقل بھی بڑھ گئی ہو۔ اس نے کسی قدر بے رخی کا مظاہرہ کیا، آپ کی اس ہمدردی کا شکریہ، فی الحال مجھے ملازمت کی ضرورت نہیں، اگر کبھی ایسا معلوم ہوا تو آپ سے ضرور ملوں گا۔ سلمان نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بیڑی کا بنڈل نکالا اور ایک بیڑی ہونٹوں سے لگا کر جلانے ہی والا تھا کہ نیاز نے اپنا سنہری سگریٹ کیس کھولا اور سلمان کے سامنے کرتے ہوئے بولا، لو یہ 555 پیو۔ شکریہ، میں بیڑی پیوں گا۔ نیاز بے تکلفی سے بولا، اماں اس خام خواہ کے تکلف میں کیا رکھا ہے، اچھی چیزیں استعمال کرو تو باتیں بھی اچھی ہی اچھی سوجتی ہیں۔ اسی وقت سلطانہ نے بیزاری سے کہا، چلیے دیر ہو رہی ہے۔ نیاز نے پلٹ کر سلطانہ کی جانب دیکھا، مسکرا کر بولا، یہ مسٹر سلمان ہیں، میرے پرانے جاننے والے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیڈری کے چکر میں پڑھ کر اپنی یہ حالت بنا لی۔ وہ سلمان کی طرف سے صفائی پیش کرنے لگا، مگر سلطانہ نے سلمان کا ذرا بھی نوٹس نہ لیا، بے نیازی سے اپنے لمبے لمبے سرخ ناخن دیکھتی رہی۔ الفاظ مانی، نوٹس لینا، توجہ کرنا۔ سلمان کے لیے ایک ایک لمحہ دو بھر ہو رہا تھا، وہ شدید ذہنی کرب میں مبتلا تھا۔ گھبرا کر نیاز سے بولا، اب میں چلوں گا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اچھا جی چاہے تو کبھی دفتر کی طرف چلے آنا۔ یہ کہتا ہوا نیاز آگے بڑھ گیا۔ سلطانہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اس کی خوبصورت سراہی دار گردن اٹھی ہوئی تھی، چال میں تمکنت تھی۔ دونوں قریب کھڑی ہوئی کار میں بیٹھ گئے۔ کار نیاز ڈرائیو کر رہا تھا، سلطانہ اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ سلمان چپ چاپ کھڑا ان کو دیکھتا رہا، اسے گمان گزرا سلطانہ ایک بار اس کی جانب ضرور دیکھے گی، مگر سلطانہ نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ بڑے لاڈ سے نیاز کے شانے پر جھک کر اس کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا، دونوں مسکرا دیے۔ کار سٹارٹ ہوئی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ سلمان دور تک اسے خوابناک نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے سوچا، سلمان، سلطانہ اب بہت دور جا چکی ہے اور تم دلدل میں پڑے ہو، اور اس دلدل میں گرنا تم نے خوشی سے منظور کیا ہے،
اس لیے کہ تم معاشرے سے غلامی صاف کر دینا چاہتے ہو۔ تمہیں حسین چیزوں کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، خواہ وہ سلطانہ ہو یا چودھویں کا چاند۔ تم تو خوبصورتی کے حصول کے بجائے بدصورتی کو حسن میں ڈھالنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہو۔ سلمان نے کسی نہ کسی طرح اپنے دل کو سمجھا تو لیا، مگر وہ یہ نہ بھول سکا کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکی سلطانہ بھی آئی تھی، جس نے ایک رات اس سے محبت کی بھیک مانگی تھی، اور جس نے اسے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ایک نگاہ غلط انداز ہی ڈال لیتی۔ کیا وہ اس سے انتقام لے رہی تھی؟ واقعی سلطانہ نے اسے حقیر سمجھا تھا؟ یہ اور ایسے ہی نہ جانے کتنے سوالات اس کے ذہن میں ابھرتے رہے، ڈوبتے رہے، ابھرتے رہے۔ اسی الجھن میں وہ اس روز پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھا بھی نہ سکا۔ رات اس نے بڑی بے چینی میں گزاری، پھر اس کی کتنی ہی راتیں بے چینی میں کٹیں۔ ایک روز وہ اسی بے چینی کے عالم میں علی احمد کے پاس پہنچا، یہ عذر پیش کیا کہ اس کی اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ چند روز کے لیے گھر جانا چاہتا ہے۔ الفاظ معنی: دو بھر مشکل، کرب دکھ، سراہی دار مراد لمبی، تمکنت روب شان۔ علی احمد نے اس سے صرف اتنا کہا کہ جس قدر جلد ہو سکے واپس آنے کی کوشش کرے۔ اس نے سلمان کو 20 روپے زاد راہ کے طور پر دیے اور ایک بار پھر جلد آنے کی تاکید کی۔ دوسرے روز سلمان رات کی ٹرین سے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ستمبر کی ایک دھندلی صبح کو سلمان چپ چاپ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بوسیدہ اٹیچی کیس لٹک رہا تھا، لباس ملگجا تھا اور سر کے خشک بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی وضع قطع سے کسی دواخانے کا ایجنٹ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آمد پر نہ کوئی ہلچل پیدا ہوئی، نہ کسی نے توجہ دی۔ گھر کا ہر فرد سرد مہری سے پیش آیا۔ باپ نے تو بات تک کرنا گوارا نہ کی، البتہ ماں کی مامتا بلک گئی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر دیر تک روتی رہی۔ چند لمحے اس کے چاروں طرف ہجوم رہا، پھر ہر کوئی خاموشی سے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ نہ کسی نے زیادہ بات چیت کی اور نہ اس پر سوالات کی بوچھاڑ کی گئی۔ اس کے جھلسے ہوئے چہرے پر چھائی ہوئی ویرانی، دھنسی ہوئی آنکھوں اور ڈھیلے ڈھالے ملگجے بالوں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سلمان نے غور کیا کہ اس کی غیر حاضری میں گھر میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ باپ ملازمت سے ریٹائر ہو کر پینشن پر آ گیا تھا۔ اس نے لمبی داڑھی رکھ لی تھی۔ وہ بڑی پابندی سے پانچوں نماز پڑھتا، سویرے تاروں کی چھاؤں میں اٹھ بیٹھتا اور دیر تک کلام پاک کی تلاوت کرتا۔ رات کو تہجد بھی پڑھتا۔ اس کا بیشتر وقت اپنے کمرے میں گزرتا تھا، جہاں وہ خاموش بیٹھا حقہ گڑ گڑایا کرتا اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا۔ نماز مغرب کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا اور صحن سے چپ چاپ گزرتا ہوا بیٹھک میں بیٹھ جاتا۔ پاس پڑوس سے اس کے کچھ ہم سن بوڑھے آ جاتے۔ وہ حقہ پیتے، پان چباتے۔ الفاظ معنی: زاد راہ، سفر خرچ، سرد مہری، بے مروتی، سنگ دلی، ہم سن، ہم عمر۔ وہ حقہ پیتے، پان چباتے اور باتیں کرتے۔ ان کی گفتگو کا دائرہ بہت محدود ہوتا۔ کچھ بیتے دنوں کی یادیں، کچھ ذاتی الجھنیں، کبھی دنیا کی بے ثباتی کا رونا، کبھی نئی پود کی بے راہ روی پر کڑنا، اور کبھی کبھار گرد و پیش کی زندگی پر سرسری سا تبصرہ۔ باپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اطمینان قلب حاصل ہے۔ اسے فخر تھا کہ اس نے 36 سال تک بڑی خوش اسلوبی سے سرکاری ملازمت کی اور دیانت داری سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ہمیشہ افسران بالا کو خوش رکھا۔ اس کا ریکارڈ صاف ستھرا رہا۔ اسے 350 روپے ماہانہ پنشن مل رہی تھی۔ مزے سے گزر بسر ہوتی تھی۔ اس نے اپنی تمام اولادوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ اسے دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کا بیٹا سلمان نالائق رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلمان نائب تحصیلدار نہیں تو کم از کم سب انسپکٹر پولیس ہی بن جاتا۔ ماں اپنی عمر سے زیادہ بوڑھی لگتی تھی۔ اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ وہ بات بات پر رونا پیٹنا شروع کر دیتی۔ کبھی اس گھر پر اس کی حکمرانی تھی، مگر اب اسے کاٹھ کباڑ کی طرح ناکارہ قرار دے کر گھر کے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ ایک کوٹھڑی نما مختصر کمرے میں پڑی کھانسا کرتی، پان چبایا کرتی اور چھالیاں کترا کرتی۔ بلغم اور پان کی پیکوں سے اس نے دیواروں پر خوب گلکاریاں کی تھیں۔ وہ اپنی اولاد کو سرکش اور بدتمیز سمجھتی تھی۔
اور اولاد اسے جاہل اور کوڑھ مغز قرار دیتی تھی۔ گھر میں جب کوئی مہمان آتا تو اس کے کمرے میں باہر سے تالا لگا دیا جاتا، اس لیے کہ وہ بڑی بے سروپا باتیں کرتی تھی۔ اس کے لہجے سے نفاست اور شائستگی کے بجائے پھوہڑ پن ٹپکتا تھا۔ وہ باتوں کی دھن میں اکثر ایسی باتیں کہہ جاتی جو بہت معیوب ہوتی تھیں اور جن سے گھر کے وہ راز افشاں ہو جاتے جس کو 7 پردوں میں چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن یہی ایک ایسا وقت ہوتا جب وہ اپنی اولاد سے انتقام لے سکتی تھی۔ وہ اپنا ملگجا لباس پہنے، جوتیاں گھسیٹتی، سبڑ سبڑ کرتی، ادبدا کے مہمانوں کے سامنے آ جاتی۔ دونوں لڑکیوں اور بہو کے چہرے سفید پڑ جاتے۔ وہ دانت کٹ کٹا کر اسے گھورتیں تاکہ وہ جلد سے جلد نظروں سے دور ہو جائے، لیکن وہ سب کچھ نظر انداز کر کے عین مہمان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی اور دنیا جہان کے قضیے چھیڑ دیتی۔ الفاظ معنی: بے ثباتی، ناپائیداری، پود، نسل، اطمینان قلب، دلی سکون، گل کاریاں، پھول بوٹے، نقش و نگار، کوڑھ مغز، بے عقل، بے سر و پا باتیں، فضول باتیں، پھوہڑ پن، اجڑ پن، جہالت، معیوب، ناپسندیدہ، افشاں، ظاہر، قضیے، جھگڑے، دنیا جہان کے قضیے چھیڑ دیتی۔ بعد میں گھر کے اندر کوہرام مچتا، ہر طرف سے اس پر لتاڑ پڑتی۔ وہ چیخ چیخ کر روتی، کوسنے دیتی اور اپنی بہن کے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی دھمکی دیتی۔ پھر ٹرنکوں اور صندوقوں سے کپڑے نکلتے، سامان باندھتا اور اسٹیشن جانے کے لیے تانگا بلایا جاتا۔ یہ گویا سارے ڈرامے کا نقطۂ عروج ہوتا۔ جانے سے قبل ماں ہر ایک کے گلے لگ کر سسکیاں بھرتی اور یہیں سے حالات معمول پر آنا شروع ہو جاتے۔ سارا معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ جب بھی گھر میں مہمان آتے تو ان کے جانے کے بعد اکثر یہی ڈرامہ ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مہمانوں کی آمد سے پہلے ماں کے ڈھیروں مکھن لگایا جاتا، 100 طرح سے اس کی خوشامد ہوتی، بار بار ہدایتیں دی جاتی اور منت سماجت کر کے اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا، مگر یہ اس کی مرضی پر منحصر تھا، اس لیے کہ وہ کمرے کے اندر سے بھی شور مچا سکتی تھی اور اس کا یہ اقدام بہت ہی خطرناک ہوتا تھا۔ چنانچہ کبھی تو ہنگامہ ٹل جاتا اور کبھی پاس پڑوس والوں کو بھی مہمانوں کی آمد کا پتہ چل جاتا۔ ماں کو سب سے زیادہ شکایت اپنی چھوٹی بیٹی سے تھی، جس کے سپرد ان دنوں خانہ داری کا سارا انتظام و انصرام تھا۔ یہ ذمہ داری سنبھال کر اس نے ماں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، جسے وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکی تھی۔ اس حق سے محروم ہونے کے بعد اس کی حیثیت گھر میں ملازموں سے بدتر ہو گئی تھی۔ اب چھوٹی بیٹی کی حکمرانی تھی۔ وہ انٹرمیڈیٹ کے فائنل ایئر میں تھی۔ اسے جدید دور کے بھڑکدار لباس، میک اپ اور اپنی استانیوں کو نت نئے تحفے دینے کا شوق تھا۔ اس فضول خرچی کا اثر گھر کے بجٹ پر پڑتا اور ہمیشہ نزلہ ماں کے پان دان پر گرتا، جو اس کا مونس تنہائی رہ گیا تھا۔ وہ ہر بات سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ اسے صرف پان سے دلچسپی تھی اور جب پان ملنے میں بھی دشواری پیش آتی تو وہ شعلے کی مانند بھڑک اٹھتی۔ سلمان کی بڑی بہن لاہور کے کسی کالج میں لیکچرار تھی اور ان دنوں چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے فلسفے میں ایم اے کیا تھا، لیکن وہ خود ایک ہی فلسفے میں یقین رکھتی تھی اور وہ فلسفہ یہ تھا کہ کسی گزیٹڈ آفیسر سے شادی ہو جائے۔ اسی انتظار میں اس کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ میک اپ کے باوجود آنکھوں کے نیچے ہلکی ہلکی جھریاں صاف نظر آتی تھیں۔ وہ گھر میں کسی سے بہت کم بات چیت کرتی اور سب پر اس طرح حکم چلاتی گویا وہ اس کے تابع دار ہوں۔ الفاظ معنی: دھتکارنا، ملامت کرنا، بھڑکدار چمکیلے، نزلہ گرنا، شامت آنا، مونس تنہائی، تنہائی کا ساتھی۔ گزیٹڈ افسر شوہر سے مایوس ہو کر اب وہ غیر ملکی اسکالرشپ کے لیے کوشاں تھی۔ ان دنوں اس پر یہی دھن سوار تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے وزارت تعلیم کے ایک بڑے افسر کے بنگلے کے اتنے طواف کیے تھے کہ اس کے متعلق طرح طرح کے اسکینڈل مشہور ہو گئے۔ منجھلا بھائی نہر کے محکمے میں ملازم تھا۔ وہ سرتپا تصنع تھا۔ اس پر مغربیت دیوانگی کی حد تک سوار تھی۔ اس کی بیوی گریجویٹ تھی، لہٰذا وہ اور بھی زیادہ انگریز بنتا جا رہا تھا۔ وہ سویرے اٹھ کر بیڈ ٹی پیتا، ناشتے کے ساتھ اخبار کا مطالعہ کرتا اور اخبار میں ہمیشہ ایسی خبریں تلاش کرنے کی کوشش کرتا جن میں ان افسروں کا ذکر ہوتا جن سے اس کی شناسائی تھی۔ دفتر جاتے وقت بیوی اسے دروازے تک چھوڑنے جاتی تھی۔
جہاں وہ اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا اور بائی بائی کہتا ہوا چلا جاتا، بیوی کو ہمیشہ ڈارلنگ کہتا۔ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کر نئے نئے انداز کا لباس پہنتا اور بڑا عجیب و غریب نظر آتا۔ وہ گھر میں روزانہ نت نئی تبدیلیاں کرتا رہتا۔ ایک روز پیتل کی ایک گھنٹی لے آیا جو کھانے کی میز پر رکھ دی گئی۔ ناشتے اور کھانے کے وقت اسے بجا کر باقاعدہ اعلان کیا جاتا۔ کبھی بیوی کے لیے جمنیزیم کا سامان لے آتا، سویرے بہت تڑکے اٹھتا اور اپنی نگرانی میں بیوی سے ورزش کرواتا، اسے طرح طرح کی ہدایتیں دیتا۔ عام طور پر وہ اپنا ہر تجربہ بیوی پر آزماتا تھا۔ جب وہ موٹی ہو جاتی تو ڈائٹنگ کرواتا، دبلی ہو جاتی تو مکھن اور دودھ کی مقدار میں ناپ ناپ کر اضافہ کرتا۔ وہ اپنے بچوں سے ہمیشہ انگریزی میں بات چیت کرتا، اگر کبھی ان کی زبان سے اردو کا لفظ سن لیتا تو آگ بگولا ہو جاتا۔ اس کے 2 بچے تھے جو بہت کم سن تھے، مگر انہیں کانوینٹ میں داخل کرانے کے لیے اس نے ابھی سے کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ کوئی بڑا عہدے دار نہیں تھا، آمدنی کم تھی اور اخراجات بڑھتے جا رہے تھے، جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ رشوت خوری کے نت نئے طریقے ایجاد کرتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی اور وہ یہ تھی کہ اسے بڑا آدمی سمجھا جائے، لیکن ماں اسے بڑا آدمی سمجھنے کی بجائے نرا کاٹھ کا الو سمجھتی تھی، جس کا انتقام وہ اس طرح لیتا کہ اکثر رات کو بیئر کا ایک گلاس چڑھاتا اور نشے کی ترنگ میں ماں کو ڈانٹتا پھٹکارتا۔ الفاظ مانی، دھن، جنون، طواف کرنا، چکر لگانا، تصنع، بناوٹ، دکھاوا، آگ بگولا ہونا، نہایت غصہ میں آنا، کاٹھ کا الو، بیوقوف، احمق۔ چھوٹا بھائی بی اے کر چکا تھا، وہ تمام وقت پڑھنے میں جٹا رہتا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، کسی طرح سی ایس پی بن جائے۔ شاندار بنگلہ، جھلکتی کار، اردلی اور سر کہنے والے ماتحتوں کی پلٹن۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی بینائی خراب کر چکا تھا۔ وہ موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگا کر رکھتا تھا۔ اسے اپنے گرد و پیش کی زندگی سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں کتابوں پر جھکا نظر آتا تھا۔